أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو. موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے یہ منافق اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والے ہیں. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے. جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت و بصارت لے جائے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. مؤمن، کافر اور منافق، یہ دوسری مثال ہے جو دوسری قسم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے. یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں. تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے. صیب کے معنی مینا اور بارش کے ہیں. بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کیے، لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی ہیں جو اندھیرے میں برسے. ظلمات سے مراد شک اور کفر و نفاق ہے، اور رعد یعنی گرج جو اپنی خوفناک آواز سے دل ہلا دیتی ہے. یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے. جیسے اور جگہ ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی ہر آواز کو یہ منافق اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں. اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ہیں، لیکن دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پالے تو یقیناً وہ اس میں سمٹ کر گھس جائیں. بجلی سے مثال دی ہے اس نور ایمان کی جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے تو وہ اس وقت اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ کے ارادے کے ماتحت ہیں، یہ بچ نہیں سکتے. جیسے اور جگہ فرمایا هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، یعنی اے نبی کیا آپ کو لشکر کی فرعون اور ثمود کی روایات نہیں پہنچی تو ہیں، لیکن یہ کافر جھٹلانے میں ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے پیچھے سے گھیر رہے ہیں. بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا اس کی قوت اور سختی کا اظہار ہے، اور ان منافقین کی بینائی کی کمزوری اور ان کا ضعف ایمان ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیات ان منافقوں کی قلعی کھول دیں گی اور ان کے چھپے ہوئے عیوب ظاہر کر دیں گی اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گی. جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ایمان جب ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں شک و شبہ آیا کہ دل میں کدورت اور ظلمت بھر گئی اور بھونچکے ہو کر کھڑے رہ گئے. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدر اطمینان پیدا ہوا، لیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا کہ یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگے. جیسے ارشاد الہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ الی آخر الآیہ، یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی ملی تو مطمئن ہوئے اور اگر برائی پہنچی تو اسی وقت پھر گئے. ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے. اور بھی بہت سے مفسرین کا یہی قول ہے، اور زیادہ صحیح اور ظاہر بھی یہی قول ہے، واللہ اعلم. روز قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی میلوں تک کا، بعض کو ان سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشن ہوا اور کبھی اندھیرا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چل سکیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سی دور کا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا، اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا.
یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں فرمان ربانی ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم الی آخر الآیہ، یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ذرا کو ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے یعنی دنیا میں لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ۔ اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم الی آخر الآیہ، یعنی اس دن آپ اے نبی دیکھیں گے کہ مؤمن مردوں اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا تمہیں آج کے دن جنتوں کی خوشخبریاں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور فرمایا جس دن نہ رسوا کریں گے اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کیجئے اور ہمیں بخش دیجئے، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان آیات کے بعد اب اس مضمون کی احادیث بھی سن لیجئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کھجور کے درخت کے برابر، کسی کو قد آدم کے برابر، کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو، کبھی بجھ جاتا ہو کبھی روشن ہو جاتا ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہیں نور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق جس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا، بعض کا کھجور کے برابر، اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب توحید والوں کو قیامت کے دن نور ملے گا، جب منافقوں کا نور بجھ جائے گا تو موحد ڈر کر کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور پورا کیجئے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ خالص مؤمن وہ جن کا بیان اگلی 4 آیات میں ہوا، خالص کفار جن کا ذکر اس کے بعد کی 2 آیات میں ہے، اور منافق جن کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو خالص منافق جن کی مثال آنکھ کی روشنی سے دی گئی، دوسرے وہ منافق جو تردد میں ہیں یعنی شک اور شبے میں، کبھی تو ایمان چمک اٹھتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، انہی کی مثال بارش سے دی گئی ہے، یہ پہلی قسم کے منافقوں سے کچھ کم ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے مؤمن کی اور اس کے دل کے نور کی مثال اس منور چراغ سے دی ہے جو روشن فانوس میں ہو، اور خود فانوس بھی چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہو۔ چنانچہ ایماندار کا ایک تو خود دل روشن، دوسرے خالص شریعت کی اسے امداد، پس روشنی پر روشنی، نور پر نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کافروں کی مثال بھی بیان کی جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے۔ فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال ریت کے چمکیلے ٹیلوں کی طرح ہے جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ پاس آ کر دیکھتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں پاتا۔ پھر اور موقع پر ان جاہل کافروں کی مثال بیان کی جو سخت جہالت میں گرفتار ہیں، اور ان کی مثال میں فرمایا مانند سخت اندھیروں کے جو گہرے سمندر میں ہو، جو موجوں پر موجیں مار رہا ہو، پھر ابر سے ڈھکا ہوا ہو اور اندھیروں پر اندھیرے چھائے ہوں، ہاتھ نکالے تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے نور نہ ہو اس کے پاس نور کہاں سے آئے؟ پس کفار کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو دوسروں کو کفر کی طرف بلانے والے، دوسرے ان کی تقلید کرنے والے، جیسے سورہ حج کے شروع میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ إِلَى آخر الآیہ، یعنی بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، یعنی بعض لوگ علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ سورہ واقعہ کے شروع میں اور آخر میں سورہ نساء میں مؤمنوں کی بھی 2 قسمیں بیان کی ہیں، سابقین اور اصحاب یمین، یعنی مقرب بارگاہ الہی اور پرہیزگار نیک لوگ۔ پس ان آیات سے معلوم ہوا کہ مؤمنوں کی 2 جماعتیں ہیں، مقرب اور ابرار، اور کافروں کی بھی 2 قسمیں ہیں، کفر کی طرف بلانے والے اور ان کی تقلید کرنے والے، اور منافقوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، خالص اور پکے منافق، اور وہ منافق جن میں نفاق کی ایک آدھ شاخ ہے۔
بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ہیں جس میں تینوں ہو وہ پختہ منافق ہے، اور جس میں ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑے۔ بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان میں کبھی نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے، خواہ وہ نفاق عملی یعنی آدمی کے اپنے عمل سے ہو، یا اعتقادی یا اس کے عقیدے کی روح سے ہو، جیسے کہ آیت و حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سلف کی ایک جماعت اور علماء کرام کے ایک گروہ کا یہی مذہب ہے۔ اس کا بیان پہلے بھی گزر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل 4 قسم کے ہیں، ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرے وہ دل جو غلاف آلودہ ہیں، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل تو مؤمن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا دل کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور منافق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو، اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث کی اسناد بہت ہی عمدہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں برباد کر دے، مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی اگر چاہے تو عذاب و سزا کرے، اگر چاہے تو معاف کر دے۔ یہاں قدرت کا بیان اس لیے کیا کہ پہلے منافقوں کو اپنے عذاب اور اپنی جبروت سے ڈرایا ہے، اور کہہ دیا ہے کہ وہ انہیں گھیر لینے اور ان کے کانوں کو بہرا اور آنکھوں کو اندھا کرنے پر قادر ہیں۔ قدیر کے معنی قادر کے ہیں، جیسے علیم کے معنی عالم کے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دونوں مثالیں ایک ہی قسم کے منافقوں کی ہے۔ او معنی میں واقع ہے، یعنی اور جیسا فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، یا لفظ او اختیار کے لیے ہے، یعنی خواہ یہ مثال بیان کرو خواہ وہ مثال بیان کرو، اختیار ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں، اور یہاں پر تساوی یعنی برابری کے لیے ہے، جیسے عربی زبان کا محاورہ ہے جالس الحسن او ابن سیرین۔ زمخشری بھی یہی توجیہ کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں مثالوں میں سے جو سی مثال چاہو بیان کرو، دونوں ان کے حال کے مطابق ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ باعتبار منافقوں کی قسموں کے ہیں، ان کے احوال و صفات طرح طرح کے ہیں، جیسے سورہ براءت میں وَمِنْهُمْ 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 کر کے ان کی بہت سی قسمیں، بہت سے افعال اور بہت سے اقوال بیان کیے ہیں۔ تو یہ دونوں مثالیں 2 قسم کے منافقوں کی ہیں جو ان کے احوال اور صفات سے بالکل مشابہ ہیں، واللہ اعلم۔ سورہ نور میں 2 قسم کے کفار کی مثالیں بیان کی، ایک کفر کی طرف بلانے والے، دوسرے مقلد۔ فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ، پھر فرمایا او کظلمات۔ پس پہلی مثال یعنی ریت کے تودے کی کفر کی طرف بلانے والوں کی ہے جو جہل مرکب میں پھنسے ہوئے ہیں، دوسری مثال مقلدوں کی ہے جو سخت جہالت میں مبتلا ہیں، واللہ اعلم۔